جو خالق ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، کیا خیال ہے وہ پیدا کرنے کے بعد ان سے بے خبر ہو جائے گا؟ پیدا کرنے کے بعد ایسے ہی چھوڑ دے گا، اسے پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے کون سی چیز کہاں بنائی تھی، کون سی چیز کیسے بنائی تھی، کون سی چیز کس جگہ بنائی تھی، کون سی چیز کس لیے بنائی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب چیزوں کا علم، اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے کیا بنایا کیا نہیں بنایا، تم اس کو سمجھانے والے نہ بنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں اپنے شرکا بنائے ہی نہیں ہیں۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وبكل شيء عليم صدق الله العظيم والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے واسطے جو کچھ زمین میں ہے سب۔ ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر ارادہ کیا آسمان کی طرف، سواہن سبع سماوات، سو ٹھیک کر دیا ان کو 7 آسمان۔ وہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالی ہر چیز سے باخبر ہے، خبردار ہے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، پیچھے تذکرہ چل رہا تھا کافروں کا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو معبود ٹھہراتے، اوروں کی عبادت کرتے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کچھ نشانیاں بھی بیان کی، وہ بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو، حالانکہ اس ذات نے تم مردہ تھے، تم کچھ نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک وجود بخشا، پھر اس وجود بخشنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں موت دی، اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں مارے گا، پھر اس مارنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت سے بھاگ ہی نہیں سکتے۔ جب تم اس کی حکومت سے، اس کی سلطنت سے بھاگ ہی نہیں سکتے، جب تم موت سے نہیں بھاگ سکتے، پھر تم اس کا انکار کیوں کرتے ہو؟ پھر تم کفران نعمت کیوں کرتے ہو؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو معبود کیوں ٹھہراتے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ذات ہے جس نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وہ ذات ہے جس نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا، چاہے وہ زمین ہے، چاہے وہ آسمان ہے، چاہے زمین کے اوپر کی چیزیں ہیں، چاہے زمین کے اندر کی چیزیں ہیں، آسمان ہے تو آسمان کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی، انسان کے نفع کے لیے بنائی۔ سورج ہو گیا، چاند ہو گئے، ستارے ہو گئے، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری انسان کے نفع کے لیے۔ اسی طرح زمین کو اگر دیکھ لیں تو زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں کچھ انسانوں کے نفع کے لیے ہیں، کچھ انسانوں کے جانوروں کے نفع کے لیے۔ کوئی چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیکار پیدا نہیں فرمائی، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، چاہے وہ انسان کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، چاہے انسان اس کی ضرورت محسوس کرے یا نہ کرے، چاہے انسان کو وہ اچھی لگے یا نہ لگے، چاہے انسان کے لیے وہ فی الوقت فوراً طور پر تو وہ فائدہ مند نہ ہو، لیکن کبھی نہ کبھی اس کے لیے وہ فائدہ مند ضرور ہی بن جائے۔ یہاں ملحد لوگ جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو جی سانپ ہے، سانپ کا انسان کو کیا فائدہ، سانپ کا انسان کو کیا فائدہ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اطباء اور حکماء نے جو ہے سانپ کے بھی فوائد لکھے۔ ایک سانپ جو ہے وہ اگر انسان کو ڈس لے اس کا زہر اسی وقت ہی ختم ہوگا جب تک کہ اس جیسا دوسرا سانپ ہو اور اس کو مار کر جو ہے اس کا تریاق تیار کیا جائے۔ اب یہ سانپ سے انسان کو نفع مل گیا یا نہیں مل گیا؟ اسی طرح جو ہے دوائیاں ہوتی ہیں
ان میں جو ہے ان میں سانپ کی کچلی استعمال کی جاتی ہے. ہر چیز کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہے، چاہے انسان کو سمجھ آئے یا نہ. اسی طرح ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو جو ہے سانپ نے ڈس لیا. اب وہ حکیم کے پاس گئے. حکیم نے کہا بھائی کہ کوئی علاج نہیں، اس کو لے جاؤ. چل پھر رہا تھا، زہر پھیل رہا تھا. جاتے جاتے جو ہے اس کا ایک خربوزے کے کھیت پر سے گزر ہوا. اس نے جو ہے اس میں سے ایک گنا تھا، غالباً گنا جو ہے گنے کے کھیت پر سے گزر ہوا. گنا جو ہے اس نے ایک توڑا. اس نے کہا مر تو ویسے ہی جانا ہے، چلو میٹھا کھا کر ہی مر جاؤ. اب جو ہے اب اس نے گنا کھایا، گھر گیا. تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ صحت یاب ہو گیا، صحیح سالم ہو گیا، تندرست ہو گیا. اب جو ہے اب واپسی اسے حکیم کے پاس آئے، کہنے لگے یار تو نے تو کہا تھا کہ اس کو زہریلے سانپ نے ڈسا ہے اور یہ چند گھنٹوں کا مہمان ہے، یہ تو صحت یاب ہو گیا. اس نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اس نے کہا دیکھ تیرے سامنے ہے. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اس نے کھایا کیا تھا. انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں کھایا. اس نے کہا نہیں، سوچ کے بتاؤ. کہنے لگے اور تو کچھ نہیں، بس جاتے سر اس نے جو ہے گنے کے کھیت میں سے گنا توڑ کر کھایا تھا، اور اس کے علاوہ تو اس نے کوئی دوائی استعمال نہیں کی، کوئی تریاق وغیرہ استعمال نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے صحت عطا کر دی. اس نے کہا کہ مجھے اس کھیت پر سے لے چلو. اس کھیت پر لے جایا گیا. اسی جگہ کو دیکھا گیا تو اس نے کہا اس جگہ کو کھودو. انہوں نے جو ہے اس جگہ کو کھودا. اب جو ہے اب جب کھودا تو نیچے دیکھا گیا کہ وہ جو گنا نکل رہا تھا نا، سانپ کے سر میں سے نکل رہا تھا. ایک سانپ مرا پڑا تھا، سانپ کے سر میں سے جو ہے وہی گنا نکل کر جو ہے باہر آ رہا تھا. اس نے کہا یہ وجہ یہی بنی، اس کو جس زہریلے سانپ نے کاٹا تھا اس کا تریاق جو تھا وہ عراق میں تھا. اب جو ہے جب تک عراق سے دوائی آتی یہ بندہ مر جاتا. اس وجہ سے میں نے تمہیں کہا تھا اس کو لے جاؤ، اس کا کوئی علاج نہیں. جو شخص بے نمازی ہوگا یا اسی طرح جو ہے برائی کی حالت میں، یا بروں کے لیے جو ہے حدیث پاک میں آتا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس پر جو ہے 70 ازدہ مقرر ہو گئے. 70 ہو گئے یا 99 ہو گئے، اس پر ازدہ مقرر ہو گئے. ایک ازدہ ایسا ہے، اتنا زہریلا ہے، وہ اگر زمین پر پھونک مار دے تو اس کے زہر کی وجہ سے قیامت تک کے لیے وہاں ہریالی نہ ہو، سبزہ نہ ہو. اتنا زہریلا ازدہ ہے، اور وہ جو ہے پورے پر مسلط ہوگا. اب اس کے ایک فائدہ یہ بھی بنتا ہے کہ انسان جو ہے ان سانپوں سے ڈر جائے، ان ازدہوں سے ڈر جائے، اور انسان جو ہے نیکی کی طرف آ جائے. وہ مقصد یہ ہے کہ انسان کے لیے جو ہے ہر چیز جو ہے وہ نفع مند ہے. کچھ انسانوں کے لیے نفع مند ہے، کچھ انسانوں کے جانوروں کے لیے نفع مند ہے. کھیتی باڑی ہے، اب اس میں جو ہے گندم ہے تو گندم انسان کے لیے نفع مند، اس کا جو بھوسا بچتا ہے وہ بھی انسان کے لیے نفع مند ہے. انسان زمین سے جو کچھ اگاتا ہے وہ انسان کے لیے، پھل ہے تو پھل انسان کے لیے نفع مند. اسی طرح اگر اس کے پتے ہو گئے تو اس کے جانوروں کے لیے نفع مند. مقصد یہ ہے کارخانہ قدرت میں جو ہے انسان کو کوئی بھی چیز، انسان کے لیے کوئی بھی چیز ناکام نہیں ہے، نکمی نہیں ہے. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے. انسان کو بھی چاہیے کہ ہر چیز کو فالتو اور فضول نہ سمجھے، ہر چیز کو جو ہے کوشش کرے اس کو اپنے کسی نہ کسی انداز میں کام میں لانے کی، کسی نہ کسی انداز میں ہاتھے میں لانے کی جو ہے انسان کوشش کرے. ایسے فضول چیز سمجھ کر اس کو پھینک نہ دے. ایک بڑھیا کے بارے میں آتا ہے، اس کے پاس جو ہے 2 گھڑے تھے. اب 2 گھڑے جو ہے وہ جا رہی ہے کنویں پر، کنویں سے جو ہے پانی بھر کر لا رہی ہے. کیا ہوا کہ ایک گھڑا جو تھا وہ گھڑا لیک تھا، اس میں سے جو ہے پانی جو تھا وہ پانی سارا بہہ گیا. گھر آتے تک جو ہے وہ گھڑا خالی ہو گیا. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ایک ہی گھڑا لے کر جاتی، لیکن دوسرے روز جو ہے پھر وہی گھڑا لے کر جو ہے وہ کنویں کی طرف جا رہی ہے. پھر دوسرے روز بھی ایسا ہی ہوا کہ کنویں سے اس نے پانی بھرا، واپسی آئی گھر تک جو ہے وہ گھڑا بھی خالی وہ گھڑا خالی ہو گیا. جو ٹوٹا ہوا تھا، جو صحیح سالم تھا، وہ ثابت. 3-4 دن ایسا ہو گیا، ایسے ہی چلتا رہا. وہ گھڑا جو ہے وہ گھڑا دونوں گھڑے لے جاتی، دونوں گھڑے ہی بھر کر لے آتی. ایک گھڑا فل ہوتا اور ایک گھڑا خالی ہوتا. اب جو ہے ایک شخص یہ ماجرا دیکھ رہا تھا. انہوں نے کہا اماں جی آپ مجھے یہ تو بتائیں، آپ روز یہ مشقت کرتی ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ گھڑا جو ہے ٹوٹا ہوا ہے، پھر بھی اس کے باوجود آپ روز اس کو اٹھا کر لاتی ہیں، روز اس کو بھر کر لاتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بیٹے جی
کوئی بھی چیز اس کارخانہ قدرت میں بیکار نہیں ہے. آؤ میرے ساتھ چلو میں تمہیں دکھاتی ہوں. اب وہاں اس راستے سے جو ہے جب وہ واپسی ہوئے تو دیکھا کہ جو گھڑا ٹوٹا ہوا تھا نا، اس گھڑے کا پانی لگ رہا تھا زمین کو، وہاں جو ہے ہریالی اگی ہوئی، وہاں سبزہ اگا ہوا تھا. یا اسی طرح جو ہے وہاں کچھ پھول بوٹے لگے ہوئے تھے، ان کو جو ہے پانی مل جاتا تھا. اس وجہ سے جو ہے وہ روز جو ہے اس کو پانی مل جاتا تھا اور وہ جو ہے سرسبز و شاداب ہو گئے تھے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کائنات میں، کارخانہ قدرت میں کوئی بھی چیز ناکام نہیں ہے، کوئی بھی چیز ناکام نہیں ہے، کوئی بھی چیز نکمی نہیں ہے، الا یہ کہ انسان کوئی بندہ نکما سمجھنے لگ جائے. ہر چیز کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھے. ہر چیز کو فائدہ مند سمجھنے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ زہر ہے تو یہ کہے جی میرے لیے فائدہ مند. مقصد یہ ہے کہ کسی چیز کو جو ہے، کسی چیز کی تذلیل نہ کرے، کسی چیز کو جو ہے بیکار نہ سمجھے، بلکہ کسی نہ ہر چیز کا کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی جگہ کوئی نہ کوئی فائدہ ہے. انسان جو ہے اس کو بیکار سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا یا اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا انکار نہ کرے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرمانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے یہ تمہارے لیے پیدا کیا. جو کچھ زمین میں ہے یہ تمہارے لیے پیدا کیا. زمین والی چیزیں بھی انسان کے فائدے کے لیے. ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ. پھر ارادہ کیا آسمان کی طرف، سو ٹھیک کر دے ان کو 7 آسمان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا. زمین کو پیدا فرمانے کے بعد جو زمین میں چیزیں تھیں ان کو پیدا فرمایا. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کیا. آسمان میں جتنی چیزیں تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، ان کو ٹھیک ٹھاک کیا، ان کو صحیح سالم کر دیا، 7 آسمان بنا دیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. جو رب، جو خالق ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، کیا خیال ہے وہ پیدا کرنے کے بعد ان سے بے خبر ہو جائے گا؟ پیدا کرنے کے بعد ایسے ہی چھوڑ دے گا، اسے پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے کون سی چیز کہاں بنائی تھی، کون سی چیز کیسے بنائی تھی، کون سی چیز کس جگہ بنائی تھی، کون سی چیز کس لیے بنائی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب چیزوں کا علم. اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے کیا بنایا کیا نہیں بنایا. تم اس کو سمجھانے والے نہ بنو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں اپنے شرکا بنائے ہی نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ذات ہے، اس نے اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا. لہذا تم یہ نہ کہو کہ یہ اللہ کے شریک ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے شریک بنا دیے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے شریک نہیں بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے خبردار ہے. اس نے اگر شریک بنائے ہوتے تو اسے پتہ ہوتا اور تمہیں وہ کہتا. اس نے شریک نہیں بنائے. اے کائنات کے انسانوں، اے کائنات کے لوگوں، سمجھ جاؤ اور اس کی توحید کو مان لو اور اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ لو. تو یہی کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے واسطے جو کچھ زمین میں ہے سب. ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ. قصد کیا، پھر ارادہ کیا آسمان کی طرف. سَوَّاهُنَّ 7 سماوات. تو ٹھیک کر دیا ان کو 7 آسمان. هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خبردار ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو